الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ قابل احترام سامعین اور معزز حضرات، جب انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے یعنی وہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس سے 3 سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینک، تمہارا مذہب کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، من نبیک، اور روایت میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تمہارا نبی کون ہے، یا اس سے معلوم کیا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، تم کیا کہتے ہو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، کیا کہتے ہیں۔ یہ بات تو سب مسلمان اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قبر میں یہ سوالات ہر انسان سے ہوں گے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا قبر کے سوالات نبی سے بھی ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر کے سوالات کا تعلق صرف امتی سے ہے، ان کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی نبی سے قبر میں سوالات نہیں ہوتے، بلکہ یہ صرف امتی سے ہوتے ہیں، خواہ وہ صحابہ ہو، تابعین اور تبع تابعین ہو، فقہا ہو، امام ہو، قطب ابدال ہو، یا عام انسان ہو۔ نبی کے علاوہ ہر انسان سے قبر میں سوالات ہوں گے اور ہوتے ہیں، لیکن یہ سوالات نبی سے نہیں ہوتے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ قبر کے سوالات نبی سے نہیں ہوتے، تو آگے آپ جانتے ہیں کہ جس سے سوال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہوتا ہے فرشتوں کی جانب سے کہ فرشتے اس سے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، کہ تم پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ، یعنی اس کے لیے سونے کا حکم ہے۔ اب یہاں نبی سے نہ سوال ہے، نہ جواب، اور نہ ہی سونے کا حکم ہے، کیونکہ یہ سوالات امتی سے ہوتے ہیں تو جواب امتی کے ذمہ ہے، اور سونے کا حکم بھی امتی کو ہوگا۔ نبی سے نہ سوالات ہے، نہ ان کے ذمہ جوابات ہے، اور نہ ان کے لیے سونے کا حکم ہے۔ تو امتی ایسے ہیں جیسے سویا ہوا ہے، اور نبی ایسے ہیں جیسے جاگ رہا ہے۔ تو سونے والے کے سماع میں اختلاف ہوتا ہے کہ آیا وہ سنتا ہے یا نہیں، لیکن جاگنے والے کے سماع میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اس لیے عام اموات کے سماع میں اختلاف ہے، صحابہ ہیں کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں، بزرگان دین، اولیاء، قطب ابدال یا عام موتیں سنتی ہیں یا نہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کسی کا اختلاف نہیں، پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ تو کیونکہ سونے اور جاگنے والے میں فرق ہوتا ہے، تو 2 باتیں آپ اچھی طرح سے ذہن نشیں فرما لیں اور اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لیں کہ قبر کے سوالات صرف امتی سے ہوتے ہیں، نبی سے قبر کے سوالات نہیں ہوتے۔ اور دوسری بات کہ امتی ایسے ہیں جیسے سویا ہوا ہے، تو اس کے سننے اور نہ سننے میں اختلاف ہے علماء کے مابین، لیکن انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی قبر کے پاس جا کر اگر کوئی درود و سلام پیش کرتا ہے تو وہ اس کو سنتے ہیں، اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔